السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ پیرنٹس کے حوالے سے ہے۔ پیرنٹس کی کچھ ایسی ہیبٹس یا کہہ لیں کہ ٹاکسک بھی کہہ سکتے ہیں سم ٹائم، اور کچھ اس طرح کے پیرنٹس ہوتے ہیں جن کو یہ تربیتاً اپنی انہیریٹڈ یہ چیز ملی ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ انا پرست ہوتے ہیں۔ انا پرست اس طرح سے کہ ہم اپنی بات سے پھر نہیں سکتے، غلط ہو صحیح ہو، یا پھر اپنے اندر ایک ایسی سختی ڈال لینا کہ یہ والی بات اپنے اندر مطلب جذب کر لینا کہ اگر میں نے یہ بات یہاں سے اس طرح کر دی، یا میں جھک گیا، یا میں نے بچوں کی بات مان لی تو مطلب میری مردانگی خراب ہو جائے گی، یا میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ مطلب اپنے ایک اندر ایک انا، ایک سٹیٹس بنا ہوا ہوتا ہے کہ میں جو کہوں وہی ہو، چاہے غلط چاہے صحیح۔ تو اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ کہ شریعت کے اصول کے تحت بچے اپنے پیرنٹس کی کوئی بھی ایسی بات ماننے کے لیے پابند نہیں ہیں جو گناہ پر مبنی ہو۔ گناہ والی کوئی بات بھی نہیں، اس میں بہت ساری چیزیں آپ کی بچوں کی زندگی سے ریلیٹڈ آ جاتی ہیں، اس میں فیصلے ہیں مختلف قسم کے، وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے۔ کہنے کا جو یہاں پر مین جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایسے پیرنٹس ہوں تو بچے اپنے ایسے پیرنٹس کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے۔ پیرنٹس کا اور بچوں کا ایسا ریلیشن ہے جو آپ توڑ نہیں سکتے، ختم نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ کوئی ایک کفر پر ہو اور دوسرا حق پر ہو، تو تب جا کے کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ لیکن اگر دونوں مسلمان ہیں، پیرنٹس بھی اور بچے بھی، تو پھر کہیں نہ کہیں ہمیں میوچول انڈرسٹینڈنگ کے تھرو چیزوں کو سیٹل کرنا پڑتا ہے۔ اگر پیرنٹس، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ چاہے پیرنٹس ہوں، چاہے بہن بھائی ہوں، چاہے کوئی بھی رشتہ ہو، وہاں پہ ایک کمیونیکیشن کی سپیس چھوڑیں اپنے ہر رشتے میں۔ آپ اپنے غصے میں اور اپنی ضد اور انا میں ایسے الفاظ منہ سے مت بولیں کہ جن سے واپس مڑنا مشکل ہو جائے۔ ہمارے اکثر رشتے کیوں ختم ہو جاتے ہیں کہ جب ہم لوگ غصہ آتا ہے ہمیں، یا جب ہم لڑ رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ اگلے بندے کے ساتھ بات ختم کر دیتے ہیں، یعنی اس کی اگلی پچھلی نسلوں کی بھی جو ہمارے پاس باتیں ہوتی ہیں بول کے ختم کر کے، مطلب ہماری طرف سے تم آج کے بعد مر گئے، پھر وہ رشتہ کنٹینیو نہیں ہو سکتا۔ پیرنٹس کے ساتھ بھی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس جب اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں، یا ہمارے ایشین پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ بچے ان کی جاگیر ہیں، یعنی وہ جو کہیں گے یہ بچے کچھ نہیں کر سکتے، یہ بچے کہیں جا نہیں سکتے، یہ نافرمانی کریں گے تو ہم بیٹھ کے کہیں گے کہ اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، اور تم نے تو اتنی بڑی نافرمانی کی ہے لہٰذا تم سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ آپ نے لحاظ کرنا ہے فقط اس بات کا جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے۔ اگر لحاظ کی بات ہے تو اگر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی ایک غلط کام کر رہا ہے جو کہ شرعاً غلط ہے، لا کے اصول کے مطابق وہ غلط ہے، تو وہاں پر آپ بولیں گے۔ آپ بات آ جاتی ہے آپ کے بولنے کا طریقہ، تو آپ بدتمیزی نہیں کر سکتے، آپ ایک بہت ہی جنرس قسم کا، بہت کول کام قسم کا لہجہ رکھ کے پیرنٹس کے ساتھ بات کریں گے کہ دیکھیں یہ بات آپ نے ایسے ایسے کی، آپ اس کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں۔ اب اگر اس کے باوجود کوئی پیرنٹ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں کہ میں غلط ہوں، یا میرے اندر کوئی غلطی ہے، یا میں غلط ہو بھی سکتی ہوں، یا غلط ہو بھی سکتا ہوں، تو ایسے انسان کا علاج نہیں ہوتا جو مطلب اپنی کسی چیز پر اڑ جائے۔ وہاں پر آپ کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے، السلام علیکم اینڈ دین سیپریٹ، بس۔ حضرت ابراہیم نے کافی ٹائم اپنے باپ آزر کو اسلام کی دعوت دی، لیکن وہ بار بار حضرت ابراہیم کو ڈانٹتے ہی تھے، بدوائیں دیتے تھے کہ بھئی تم نے خود کو غرق کر لیا اسلام میں داخل ہو کے، تم نے یہ بتوں کی پوجا چھوڑ کے۔ جب الٹیمیٹ حضرت ابراہیم نے یہ چیز پکڑ لی، ان کو یہ چیز کیچ ہو گئی کہ وہ میری بات کبھی سمجھیں گے ہی نہیں، ایک بندہ ہے جس کو میں کبھی جگا ہی نہیں پاؤں گا، اس نے ارادہ کیا ہوگا کہ کبھی نہیں جانا ہے، تو وہاں پر حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں، السلام علیکم یا ابتی، بس میرے ابا آپ پر سلامتی ہو، لیکن آج کے بعد آپ کا اور میرا راستہ الگ الگ۔ اب میں یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات کرنے جا رہی ہوں۔ ہمارا جنریشن وائز ہماری بڑی تباہی ہوتی ہے
اب ایک چیز میری نسل میں یا میرے پیرنٹس یا ان کے پیرنٹس میں ایک چیز نسل در نسل چلتی آ رہی ہے، اور اگر وہ ایک سٹیج پر آ کے ایک پڑھے لکھے شخص کو سمجھ آ جاتی کہ یہ غلط ہے، وہ وہی ختم کر دیجیے. یہ کوئی ورثہ نہیں ہے کہ آپ نے غلط ہو یا صحیح ہو خاندان کی رسموں کو آگے لے کے چلنا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فیملی میں ایک چیز بہت غلط تھی، اس سے آپ کی آنے والی نسل، آپ کے بچوں کو، آپ کے بیٹے بیٹیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں. پر میں یہاں پر ایک بات ضروری بچوں کو یہ چیز بتانا چاہوں گی کہ اگر پیرنٹس ٹاکسک بھی ہوں تو بھی پیرنٹس چینج نہیں کیے جا سکتے. اس وجہ سے آپ اپنی ہر ممکن کوشش کر کے اپنے ماں باپ کے ساتھ بنانے کی کوشش کریں جب تک ہمت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اپنے انسان کے دل میں، ماں باپ کے دل میں اپنے بچوں کے لیے محبت ہوتی ہی ہوتی ہے. آپ تکلیف دے دیں گے تو آپ خود پریشان رہیں گے. آپ بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے تو پیرنٹس زیادہ سے زیادہ، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک ڈائریکٹ نقصان اگر کوئی بندہ آپ کو نہیں پہنچا رہا ہے، ڈائریکٹ نقصان آپ کے پیرنٹس آپ کو نہیں پہنچا رہے، تو پھر ان کی کچھ چیزوں کو برداشت کرنے کی قوت اپنے اندر پیدا کریں. لیکن وہ چیزیں جو آپ کا شرعی نقصان کریں، آپ کا ذہنی اتنا نقصان کر دیں کہ آپ سوسائٹی کے لیے اچھے انسان نہ رہیں، وہاں پر اپنے لیے اسٹریٹ اوے ڈیسیجن لے کے ایسے پیرنٹس کے ساتھ تھوڑا سا گیپ رکھنا بہت ضروری ہے.